اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نہایتی عزیز طلباء قرآن، سامعین، خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ آج 29 اگست 2020 اور ہفتہ کا دن ہے اور محرم الحرام کی 9ویں تاریخ ہے آج، اور آج ہم انشاءاللہ درس قرآن کے حوالے سے یہ ہمارا خصوصی درس ہوگا، اور اس میں ہم کچھ اپنا احتساب کریں گے کہ ہم کہاں سے چلے اور کہاں پہنچے ابھی تک۔ یہ موضوعات آئیں گے مختلف، اس میں یعنی اس میں جو ہمارے اوپر جو اس وقت حالات چل رہے ہیں، خاص طور پر ملک کے اوپر ہمارے جو وبائی امراض اور سیلابوں کی صورتحال اور اس قسم کے جو معاملات ہیں وہ انشاءاللہ اس میں آئیں گے۔ اور پھر یہ کہ چونکہ اگست میں ہمارا 14 اگست بھی گزرا ہے، جو ہم یوم آزادی کے حوالے سے مناتے چلے آ رہے ہیں پچھلے 73 سال سے، اس کو بھی دیکھیں گے کہ کتنے ہم آزاد ہوئے ہیں اور کتنے ہم جو ہے وہ غلام ہوئے ہیں۔ اور اسی طرح پھر تھوڑا سا ہم انشاءاللہ یہ جو محرم کے حوالے سے یہ جو 10 دن چلتے ہیں ہمارے ملک میں، خاص طور پر تھوڑا سا اس پر بھی ہم کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو آپ سب بہن بھائیوں سے، دوستوں سے، طلباء قرآن سے یہ خصوصی میری استدعا رہتی ہے کہ جب بھی آپ کے سامنے قرآن مجید پیش کیا جائے تو قرآن کریم کی سورہ الاعراف آیت نمبر 204 کے حوالے سے آپ خصوصی توجہ دیا کریں، جس میں فرمایا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، کہ جب بھی تمہارے سامنے قرآن پڑھا جائے، پڑھایا جائے، پیش کیا جائے تو آپ کیا کرو، نہایت توجہ سے اپنی توجہ جو ہے آپ نے مرکوز کرنی ہے، کنسنٹریشن دینی ہے آپ نے خالق کے کلام کی طرف۔ تو اس سے کیا ہوگا، لعلکم ترحمون، تمہارے اوپر رحمت آئے گی۔ تو اس لیے آپ سب سے یہ میری استدعا رہتی ہے کہ آپ اس پر توجہ دیا کریں۔ تو بات انشاءاللہ شروع کرتے ہیں۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ میرے نہایتی معزز طلباء قرآن، خاص طور پر جو پچھلے ہمارے 6 ماہ گزرے ہیں اور گزر رہے ہیں، اس وقت جو ہمارا ملک ہے نہایت پریشانی کے عالم میں گزر رہا ہے۔ کہیں بیماریاں ہیں، کہیں پریشانیاں ہیں، کہیں بھوک ہے، کہیں ننگ ہے، کہیں افلاس ہے، کہیں سیلاب ہے، کہیں کچھ ہے، کہیں کچھ ہے۔ تو اس میں طبیعت پر کافی بوجھ پڑا رہتا ہے، اور ذہن جو ہے وہ بھی کافی تزمزم میں اور بہت ہی زیادہ بعض کا ذرا طبیعت میں گھٹن ہو جاتی ہے، جس وجہ سے دروس میں بھی کافی ٹائم گزر گیا۔ اس میں کافی دن گزر گئے کہ میں اپنا درس جو ہے وہ پیش نہیں کر سکا، لیکن دل چونکہ طبیعت جو ہے وہ کافی بوجھل تھی، اس کے باوجود میں نے یہ سوچا کہ آج چونکہ 9ویں اور 10ویں محرم کل آئے گی تو اس پر بھی کچھ انشاءاللہ تعالی روشنی ڈالیں گے، اور یہ جو ہمارے حالات گزرے اس پر بھی انشاءاللہ ہم اس پہ انشاءاللہ قرآن کریم کی روشنی میں کچھ آیات آپ کے سامنے لاتے ہیں۔ رب اعوذ بک من همزات الشیاطین واعوذ بک رب ان یحضرون۔ تو درس قرآن کا آغاز جو ہے وہ ہم سورہ البقرہ ہے، 2 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر جو ہے وہ 266 ہے۔ یہ جو ہمارے پاس قرآن کریم ہے اس کی کاپی میں 55 نمبر صفحہ ہے، اور آپ اپنے اپنے مقام پر جہاں بھی آپ ہیں اپنے قرآن کریم کھول لیں اور ان آیات کو کھول کر سامنے رکھیں۔ آپ کو جب تک آپ قرآن کریم کو کھول لیں گے نہیں، آپ کو زیادہ سمجھ نہیں آئے گی۔ خود الفاظ پر غور رکھیں، آیات پر غور رکھیں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سمجھانے والا وہ سمجھا دیتا ہے۔ تو بات ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ سورہ البقرہ آیت نمبر ہے اس کی 266۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، یہ چونکہ مالک کا کلام ہے، خالق کائنات نے نچوڑ
دیا ہے قرآن کریم کے اندر، یہ اس کا اپنے کلام کے ذریعے اور بہت ساری مثالوں کے ذریعے باتوں کو سمجھانے کی کوشش کی ہے اللہ تعالیٰ۔ فرمایا کہ آیا ود احدکم ان تکون لہ جنۃ من نخیل وعناب تجری من تحتها الانہار لہ فیہا من کل الثمرات وأصابه الكبر وله ذرية ضعفاء فأصابها إعصار فيه نار فاحترقت كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون۔ یہ ہے جو میں آغاز کر رہا ہوں آج کے درس قرآن کا، اور میں نے بتایا نا خصوصی درس قرآن آج انشاءاللہ مختلف پہلوں پر بات ہوگی۔ فرما اللہ یہ رہے آیا ود احدکم کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ تمہارے پاس ایک باغ ہے، لہو جنت من نخیل وعناب، یعنی تمہارے پاس باغ ہے جس میں کھجوریں اور انگور بھرا پڑا ہے وہ، اور اس کے نیچے جو ہے اس کے اندر جو ہے وہ تجری من تحتها الانہار، اور اس باغ کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ انہار چل رہی ہیں، خوب زور سے نہریں بہہ رہی ہیں، لہو فیہا من کل الثمرات، اور بے شمار مختلف قسم کے پھل فروٹ سبزیاں اس سے بھری پڑی ہیں اس باغ کے اندر۔ فرمایا کہ وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور یہ کہ یعنی جس بندے کے پاس وہ باغ ہے اس پر وہ بڑھاپا طاری ہو جائے، بڑھاپا طاری ہو گیا اس کے اوپر، وَلَهُ ذُرِّيَّةٌ ضُعَفَاء، لیکن جو اس کی اولاد ہے وہ تو کمزور ہے، ضعیف ہے، فَأَصَابَهَا إِعْصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، اور دیکھتے جیسے کیا ہوتا ہے کہ آگ کا بگولا آتا ہے، اتنا خوفناک وہ آگ کا بگولا ہے کہ جس کے اندر کیا ہے؟ نار ہے، دہتی ہوئی نار ہے، اور آنن فانن وہ جو باغ ہے وہ جل جاتا ہے، خاکستر ہو جاتا ہے، تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ تو کیا کوئی چاہے گا کہ ایسا ہو جائے تمہارے ساتھ؟ یہ ہے کہنے کا مقصد، کیا کوئی بندہ چاہے گا کہ میرے پاس یہ باغات، یہ نہریں اور یہ سب کچھ ہے اور وہ جھلس کر کیا ہو، بالکل بھسم ہو جائے، ختم ہو جائے، آگ کا ڈھیر بن جائے؟ کیا یہ وہ چاہے گا؟ جبکہ آپ پر تو بڑھاپا آ گیا، اولاد میں اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس کو سنبھال سکے۔ یہ دونوں چیزیں ہیں، یہ آپ پر بڑھاپا آ گیا، جس بندے نے محنت کی، اس کی محنت سے اپنی سے وہ جو ہے نا اللہ کی رحمت سے اور اس کی محنت جو تھی اس میں وہ اس پر خوب رونق آئی، لیکن کوئی چاہے گا کہ یہ تمہارے ساتھ ہو جائے یہ بات کہ وہ آگ کا بگولا بن جائے؟ کوئی چاہے گا دنیا کے اندر ایسا باپ یا ایسا کوئی گھرانہ یا ایسا کوئی بندہ کہ اس کی اولاد بچے ضعیف ہوں، کمزور ہوں یا اس قابل نہ ہوں کہ وہ سنبھال سکیں، اور وہ آپ کے سامنے وہ آگ کی نظر ہو جائے؟ یہ چاہے گا کوئی بندہ؟ یہ کہہ رہا ہے قرآن، جھنجھوڑ رہا ہے، میں بتا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، کیا چاہے گا؟ تو فرمایا کذالک یبین اللہ، اللہ اس طرح کیا کرتا ہے؟ کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے، لکم الآیات لعلکم تتفکرون، اس طرح اللہ کھول کھول کر بڑے دو ٹوک انداز میں واضح الفاظ میں بتا رہا ہے تمہیں اپنی آیات کے ذریعے، لعلکم تتفکرون، تاکہ تم کیا کرو؟ اس پر غور و فکر کرو۔ یہ ہے ایک یعنی بنیاد میں نے اس آیت کی رکھی ہے، اس آیت کی یعنی اس سورت کی یہ آیت جو ہے یہ ایک بنیاد فراہم کرے گی آج سے انشاءاللہ میرا درس انشاءاللہ آپ کے سامنے آئے گا۔ اللہ ہمارا کذالک، اور اس طرح یبین اللہ، اللہ یبین اللہ لکم الآیات، اللہ تمہیں کھول کھول کر آیات کے لیے یہ بتا رہا ہے، تو تم کیا کرو؟ تتفکرو، تم تفکر تو کرو، کم از کم غور و فکر تو کرو، یہ کیا ہو رہا ہے تمہارے ساتھ، یہ کیوں ہوا ایسا، یہ کیوں کر ہوگا ایسا؟ لعلکم تتفکرون، یعنی اس آیت میں ہمیں تفکر کی دعوت دی گئی ہے۔ اب یہی اس بات کو ہم آگے لے کر چلتے ہیں کہ پاکستان کو بنے 73 سال ہو گئے،
اور کوئی دن ایسا نہیں کہ یہ پستی کی طرف گیا ہے، یہ اٹھان کی طرف نہیں گیا. یہ ہمارے مشاہدے میں یہ بات چلتی آ رہی ہے، دیکھتے چلے جا رہے ہیں. اور یہ بھی کہ ہمارے سامنے کوئی ایسا بندہ، کوئی جماعت، کوئی ایسا گروہ نہیں ہے کو جس کو سہارا دے سکے، سنبھال سکے، کوئی لیڈرشپ نہیں ہے، کوئی امامت کرنے والا نہیں ہے کہ اس 22 کروڑ عوام کو اور اس ملک کو بچا لے جو اللہ نے ہمیں انعام کے طور پر دیا تھا. بلکہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ آپ دیکھیں، یعنی یہ تو ایک ہمیں بنیاد فراہم کی اللہ تعالیٰ نے کہ چاہے گا کوئی بندہ ایسا ہو جائے. ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے، یعنی کوئی گھر ہو، کوئی فیملی ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی مطلب کوئی گاؤں ہے، کوئی دیہات ہے، کوئی شہر ہے کہ اس کے بسنے والے چاہیں گے ایسا ہو جائے تمہارے ساتھ. یا وہ بندہ جس کو بڑھاپا طاری ہو گیا ہے، اولاد ابھی کمزور ہے، سنبھالنے قابل نہیں ہے، تو دیکھتے دیکھتے آگ کا بھگولا باندھے، اس میں سارا بسن کر دے، ساری جنت اس کی ختم کر دے، باغات ختم کر دے. کیا کوئی چاہے گا؟ آیا بدو احدکم، کیا تم میں سے کوئی چاہے گا کوئی ایسا ہو جائے؟ تو 22 کروڑ عوام سے میں سوال کر رہا ہوں، تم چاہو گے کہ ہمارے ملک کے ساتھ ایسا ہو جائے کہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہمارے بچے جو ہیں وہ اس آگ میں جھلس جائیں؟ یہ ساری جو جنت ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی تھی اپنی خاص فضل و کرم سے، خاص عنایت کے ذریعے، یہ جو ملک ہمیں دیا گیا، چاہیں گے ہم یہ ایسا ہو جائے؟ اور یہ ہونے جا رہا ہے. یہ ہے تفکر والی بات، یہ ہے سمجھنے والی، سوچنے والی بات. یہ ایسا ہو رہا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ آگے بڑھنا ہے، آگے بڑھ کے اس کو سنبھالنا ہے. یہ ہے کہنے کا مقصد. یہ دیکھیں آپ کو میں دے رہا ہوں کہ کیوں ہوا ہے ہمارے ساتھ. یہ ہے غور کرنے والی بات. لعلکم تتفکرون کہا ہے قرآن نے کہ ایسی صورتحال ہمارے ساتھ کیوں ہوئی ہے. یہ آپ کو ملے گی سورہ ابراہیم ہے 14 نمبر، اور اس کی آیت نمبر آپ کو ملے گی 28، 14-28 سورہ ابراہیم ہے اور اس کی آیت نمبر ہے 28. فرمایا کہ الم ترى الى الذين بدلوا نعمت اللہ کفرا واحلوا قومهم دار البوار. کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، کبھی دیکھا اس طرف، ان لوگوں کی طرف دیکھا ہے؟ بدلوا نعمت اللہ کفرا، کہ انہوں نے کیا کیا ہے؟ آپ نعمت کا کفر کرنا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت ہمیں یہ دی تھی، قرآن کریم بھی دیا تھا، اور یہ جو ملک ہے یہ ہمیں نعمت کے طور پر ملا تھا. الم تارا، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، تم نے دیکھا ہے کن لوگوں کی طرف؟ الذین، ان لوگوں کی طرف بدلوا نعمت اللہ کفرا، جنہوں نے نعمت کو کفر میں تبدیل کر دیا، کفران نعمت کیا. وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور لے گئے اس بستی کو، اس نعمت کو کس میں؟ دار البوار، یعنی وہ جہاں کو خریداری کوئی نہ ہو. بوار کہتے ہیں پستی، بدحالی، جہاں کوئی والی وارث نہ ہو، کوئی اس کو سنبھالنے والا نہ ہو، کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ کیوں ہمارے ساتھ ہوا ہے؟ یہ یعنی پچھلی جو آیت ہے وہ تو تھی ایک ہمیں یعنی وہ فروٹ فار تھاٹ دینے والی، سمجھنے والی، سمجھانے والی، تفکر کرنے والی. اور اس وقت تفکر اس بات پہ کریں گے ہمارے ساتھ کیوں ہوا ہے، یہ کون لے گیا ہمیں دار البوار میں؟ یہ چند لوگ ہیں پاکستان کے، چند لوگ مختلف ڈپارٹمنٹس کے. وہ کیا کر رہے ہیں؟ 22 کروڑ عوام کو کہاں انہوں نے گلا گھیرا ہے، کہاں پھینک دیا اس کو. تو فرمایا کہ کیفیت یہ ہے کہ جہنم یصلونها وبئس القرار، ایسی جہنم میں دھکیل دیا کہ جہاں ہمیں قرار ہی نہیں آ رہا. یعنی ہم نے کفران نعمت کے اس حوالے سے کیا کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ خطہ، اتنا عظیم خطہ ہمیں عنایت فرمایا تھا نعمت کے طور پر، جس کے اندر باغات، جس کے اندر پانی فراوانی سے، نہریں، دریا، جس کے اندر سمندر، جس کے اندر کیا کچھ نہیں، پہاڑ، بہترین مقامات، بہترین فصلیں، بہترین زمین، بہترین موسم، یعنی کوئی چیز کی کمی نہیں اس کے اندر. پہاڑوں کے اندر چلے جائیں آپ، میدانوں میں چلے جائیں آپ، فراوانیاں ہی فراوانیاں، رزق کی فراوانیاں. تو پھر ہمارا یہ کیوں حال ہو گیا ہے؟ یہ ہے دیکھنے والی بات، یہ ہے سوچنے والی بات. یہ دن جوڑ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم کیا کرو، لعلکم تتفکرون، تم تفکر کرو. ابھی بھی وقت ہے،
وقت بہت تیزی سے نکلتا جا رہا ہے، 73 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہوتا، کہاں چلا گیا وہ؟ یعنی ہمارے ملک کو لینے کے لیے کتنی قربانیاں دینی پڑیں، ہمارے بڑوں کو کتنی محنت کرنی پڑی، کیا کچھ نہیں کرنا پڑا، کیا پاپڑ نہیں بیلنے پڑے، اور آخر جا کر جب وہ ملک ملا تو کس حالت میں بیچارے وہ بڑے جو ہمارے تھے مہاجرین کے طور پر یہاں آباد ہوئے، کس طرح وہاں سے ہجرت کی؟ یہ کبھی سوچا ہم نے؟ ان باتوں پر کبھی غور کیا ہے؟ کبھی تدبر کیا ہے یہ ملک ہمیں کس طرح ملا تھا، اور ہم نے کس قدر اس کی ناشکری اور ناقدری کر رکھی ہے؟ ہم اس وقت دارالبوار میں، ہمارا کوئی والی وارث نہیں ہے، یتیمی میں ہیں، ہمارا پرسان حال کوئی نہیں ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس ملک کے لوگ فاقوں پر مجبور ہیں، دھوس دھاندلی، کہاں ہے نظام عدل اس میں؟ ہم نے تو یہ کہا تھا کہ ہمیں جب ملک ملے گا اللہ تعالیٰ تو ہم اس کے اندر کیا کریں گے؟ تمہارے لا الہ کے مطابق ہم نظام قائم کریں گے۔ کدھر ہے وہ لا الہ؟ وہ لا الہ سے ہمیں دھوکہ کیا ہم نے اللہ سے، اس دھوکے کی سزا مل رہی ہے ہمیں۔ یعنی لا الہ جو قرآن کا نظام ہم نے یہاں دینا تھا وہ کدھر ہے؟ کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں دکھا دیں، کسی محلے میں دکھا دیں۔ لا الہ کا نعرہ تو ہم نے مانا تھا بڑا زور شور سے، اور اللہ نے دے دیا ہمیں۔ اتنا بہترین خطہ دنیا میں نہیں ہے جو اللہ نے ہمیں عنایت فرمایا تھا خطہ، تو کیا کیا ہم نے اس کے ساتھ؟ ابھی اس کی طرف آئیں گے، اور پچھلے جو 6 ماہ ہمارے گزرے ہیں اس کا تجزیہ کریں آپ، کتنے خوفناک ہم نے وہ دن گزارے ہیں جس میں سب کچھ بند، مساجد بند، دفاتر بند، سینمے بند، ہر چیز بند کر دی گئی تھی، اور عوام کو اندر ان کے گھروں میں ان کو مقید کر دیا گیا تھا حالات کی مجبوری کی وجہ سے۔ اور پھر اس دوران ٹڈی دل آیا ہے، بہت بڑی ایک خوفناک، وہ ہمارے پر حملہ ہوا ٹڈی دل کا، وہ کیڑا آیا ایک بہت زبردست، جس نے ہماری فصلیں تباہ کر دی۔ اور اب جا کے 10 اگست 2020 کو یہ جب اعلان ہوا ہے کہ جی بس اب یہ کھل گیا سب کچھ، بجائے اس کے کہ ہم اللہ کے حضور میں سجدہ شکر ادا کرتے، گر گڑاتے، اپنے آپ کو پیش کرتے اس کے حضور میں، لا الہ کی طرف آ جاتے، اس وقت دیکھتے۔ لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے اپنے رسے توڑائے، اور پھر وہی ڈگر اس سے بھی بڑھ کر لوٹ مار شروع کر دی گئی۔ نہ تو اس دوران بھی نہیں رکے ہم، جن کا داؤ لگتا رہا وہ بھی لگاتے رہے، بیماری کے دوران بھی۔ ان ڈاکٹروں نے، ان ہسپتال والوں نے، میڈیکل کے جو شعبے سے وابستہ افراد تھے وہ لوٹا کہ اللہ تعالیٰ بچائے، اللہ ہی پوچھے گا ان کو کس طرح لوگوں کو انہوں نے مارا۔ ادھر پرائیویٹ ہسپتالوں میں کتنے لاکھوں روپے کا بل بنتے رہے، اور دوسری میڈیسن کمپنیاں کتنا لوٹا انہوں نے اس کے اندر۔ اور جب جو ہی 10 اگست ایسے سمجھا جیسے ہمیں آزادی مل گئی ہے، اس قوم نے کیا کیا کہ لائنیں لگ گئی، وہ جو مقامات تھے جن کے دیکھنے کے تڑپ رہے تھے، یہ وہاں کے ہوٹلوں کا جا کر حال دیکھیں، وہ کس قدر وہ لائنیں لگی، ادھر گاڑیاں میلوں میں کھڑی ہوگی، جہاں یہ تھا اسے یہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ یعنی پتہ ہی نہیں کہ بیماری کیا تھی، وہ ٹڈی دل کیا تھا، وہ مصیبت ہمارے اوپر کیا تھی، بجائے اس کے ہم کے مساجد کو بھرتے، گھروں میں اللہ تعالیٰ کے قرآن کو کھولتے۔ کیا کیا ہم نے؟ ہم تو بلکہ کیا ہوا، اس سے بڑھ کر، پہلے سے بڑھ کر ہم نے اپنے جو ہے نا وہ آزادی حاصل کر لی۔ نہ اللہ یاد رہا، نہ قرآن یاد رہا، نہ کچھ کوئی اور چیز یاد رہی کہ اللہ کے آگے جھکنا ہے۔ ہم نے لگا دی لائنیں، ہم نے ہوٹلوں کے ہوٹل بھر گئے، وہاں جو ہمارے ہل اسٹیشن تھے ناردرن ایریاز کے، پورے ملک سے وہاں لوگوں کا جمع غفیر اکٹھا ہو گیا، وہی ڈگر، وہی سب کچھ۔ اور یہ پھر وہی سینما ہاؤسز کھول گئے ہیں جی، ہوٹل کھول گئے ہیں جی، فلاں کھول گئے ہیں جی۔ کسی کو کوئی یاد ہی نہیں آیا کہ وہ بیماری آئی تھی، اس کا کیا بنا، بیماری تو ابھی موجود ہے۔ یہ جو اگست ہم جا رہا ہے ہمارا، یہ ہمارے اوپر بہت بڑا عذاب نازل ہوا ہے اس کے اندر۔ وہ کراچی تباہ ہو گیا ہے، سیلابوں کی صورتحال بن گئی پورے ملک کے اندر، وہ ہم بچتے نہیں ہیں، اسے بچے نہیں ہیں ابھی، کیونکہ ہم اس کے آگے جھکے ہی نہیں ہیں۔ ذرا غور تو کریں، اس ماہ کے اندر میں 14 اگست منایا بڑے زور و شور کے ساتھ، بڑے بڑے نئے ترانے بھی آ گئے، بڑا گا کے بتایا، بڑی محب وطن ہم نے شو کیا، حب الوطنی ہم نے دکھاوے کے لیے۔ 14 اگست کا یہ مطلب ہے کون سی آزادی ہے ہماری 14 اگست والے دن؟
ایک دن منانے سے کیا اس کا کیا ہم اس کا حق ادا کرتے ہیں اس ملک کا؟ 14 اگست کو ایز اے یوم احتساب کے طور پر منانا چاہیے. یوم آزادی، آزاد قوم تب ہوتی ہے جب ہر قسم کی آزادی ہو. کون سی آزادی؟ ہمارے گلے میں تو پٹے لٹکے ہوئے ہیں. کون سی ہماری نہ معاشی آزادی ہے نہ مذہبی آزادی ہے. کون سی آزادی ہے ہماری؟ اور سب سے بڑی غلامی میں جو ہے وہ ہماری معاشی غلامی ہے، جس میں ہمیں پچھلے 73 سال سے جھونکا چلا جا رہا تھا. اور آج ہر پاکستانی بچہ پیدا ہونے سے پہلے وہ مقروض ہوتا ہے لاکھوں روپے کا. کون سی آزادی منا رہے ہیں ہم؟ یہ چند لوگ ہیں جن کے ہاتھ میں یہ ساری باغ ڈور ہے. آزادی ان کی ہوگی، 22 کروڑ عوام تو پس رہا بیچارا، نہ پہلے ذات ہے نہ بعد ذات ہے. یہ کیوں کر ہوا ہے؟ ہم نے بٹرے کیا ہے، ہم نے دھوکہ کیا ہے، لا الہ سے ہم نے دھوکہ کیا، اللہ سے دھوکہ کیا. ہم نے نہ قرآن کی اسٹیبلشمنٹ کی ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لا الہ کو ہم یہاں ہم نے اسٹیبلش کیا ہے. کیا ہم نے کیا ہے؟ نظام تو لانا تھا ہم نے لا الہ کا. ہر نظام کی نفی کر کے اس کے نظام کو اسٹیبلش کرنا تھا اس کے اندر، اس خطے کے اندر. کیا کیا ہم نے؟ اور ہم نے آیات کی وائلیشن کی ہے. یہ ہے وہ کفران نعمت. ہم نے آیات اللہ توڑی ہیں. آیات کا ہم نے کیا کیا؟ انکار کیا ہے. آیات سے ہم دور بھاگے ہیں. قرآن کو چھوڑ رکھا تھا ہم نے پچھلے 73 سال میں. اور اب وہ 266 کی روح سے اب ہم دیکھیں گے. اللہ تعالیٰ وقت نہ لائے. وقت تو بنا ہوا ہے سامنے ہمارے. وہ آ کے بگولے تو اٹھ رہے ہیں جگہ جگہ سے، نظر نہیں آتا تو علیحدہ بات ہے. اور پھر دیکھیں کہ قرآن کی وائلیشن ہم نے کس طرح کی ہے. آزادی حاصل کرنے کے بعد ہم نے کہا تھا ہم نے اللہ کے اس پروگرام کو، اللہ کے قرآن کو یہاں پہ لاگو کرنا ہے. لا الہ کا نظام یہاں لانا ہے، ہم نے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو وہ ہم نے کیا کیا؟ میں آپ کے سامنے کچھ چند آیات رکھ رہا ہوں کہ جو ہی ہمیں آزادی ملی ہے، ہم بجائے اس کے کہ اللہ کی طرف اپنا رخ موڑ دے، اس قرآن کی طرف رخ موڑ دے، اور ہم اپنا قبلہ جو ہے وہ کیا کہتے؟ وہ بیت اللہ، جس کے متعلق اللہ نے فرمایا تھا وہ ہے تمہارا قبلہ اول. اپنا رخ اس طرف موڑنا تھا ہم نے. لا الہ کا جو نظام لانا تھا وہ تو قرآن کے اندر موجود ہے. رخ ہمارا ادھر ہونا تھا، رخ ہمارا قرآن کریم کی طرف ہونا تھا، ہماری توجہ اس کی طرف ہونی تھی. ہم نے کیا کیا؟ آزاد ہونے کے کچھ ہی سال بعد، کچھ ہی دیر بعد، جس بات سے ہم نے اللہ نے ہمیں منع کیا تھا اس قرآن کے اندر، اسی بات کو ہم نے سب سے پہلے پکڑا اور اس کو توڑا ہم نے. اس آیت کو، اس آیت کی سزا ابھی تک بھگت رہے اور بھگتیں گے ابھی. اور وہ جرم کیا تھا؟ بہت بڑا جرم کیا ہے. جو ہمارے بڑے سمجھدار افراد تھے، یہ جرم سرزد ہوا ان سے. اس کی معافی نہیں ملے گی، نہ مل سکتی ہے نہ ملے گی ابھی تک. وہ جرم یہ تھا. یہ سورہ المائدہ ہے، دیکھیں ذرا. المائدہ کی آج نمبر ہے 51 نمبر. ہم نے اس کو وائلیٹ کیا ہے، اس آیت کو. اس کی سزا ہمیں ملنی ہے. وہ وائلیشن کیا تھی؟ یعنی قرآن نے ہمیں 42 سال ہو گئے، ہمیں یہ بتایا تھا، آگاہ کیا تھا ایک بات سے. وہ بات کیا تھی؟ یعنی اس وقت کے لوگوں کو بھی، اس وقت کے جو سامنے مخاطبین تھے ان کو بھی، اور ان ایمان والوں کو بھی، اور آج ہمیں بھی. یہ ہمارے اوپر بائنڈنگ تھی یہ آیت کہ جو ہی ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنی جناب خاص یہ ملک عنایت فرمایا تھا اس قرآن مجید کی برکت سے، وہ ہمارے بڑے بیچارے سادہ لوگ ان کی دعاؤں سے، جو کئی بیچارے مارے گئے ادھر اس کانفلکٹ کے اندر، اس جب ہجرت کے اندر، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، وہ سکھ اٹھا کے لے گئے. وہ پڑھے آپ، گجٹ پڑھے آپ گورنمنٹ کے سرکاری پڑھے ہوئے ہیں کہ کتنے ہزاروں ہزار بچیاں ہماری خواتین کو یہ سکھ یہ کیا کر دیا انہوں نے؟ لے گئے اٹھا کے، ان کو چھین لی انہوں نے، اور قتل و غارت کی ان لوگوں نے، خاص طور پر سکھوں نے اور ہندوؤں نے بھی. اور ہم نے کیا کیا کہ اس صدی میں، اس 72 سال میں، 73 سال میں بہت بڑا ہم نے اور بہت بڑا ان کے اوپر شفقت کی کہ ہم نے یہاں سیال کوٹ کے پاس ہے بہت بڑا جناب عالی، ان کو ہزاروں ایکڑ میں ایک بہت بڑا عالی شان قسم کا ان کو جناب وہ مزار بنا کے دے دیا، دربار بنا کے دے دیا. جن سکھوں نے ہماری بچیوں کو قتل کیا، بڑوں کو قتل کیا، بچوں کو قتل کیا، اور ہماری خواتین کو اٹھا کے لے گئے، ان کے ساتھ ہم نے یہ سلوک کیا کہ ان کو ہم نے تحفے کے طور پر سیال کوٹ کے اندر
وہ ہم نے بنا دیا اس کو، ایک بہت بڑا جناب علی ان کو مرکز بنا کے دے دیا ہم نے. یہ ہے ہماری اچیومنٹ. یہ تو رہی ایک بات. میں یہ بتا رہا تھا کہ جس بات سے اللہ نے منع کیا تھا سب سے پہلے اسی بات کو توڑا ہم نے، اس قرآن کی آیت کی وائلیشن کی ہم نے، جس کا خمیازہ آج تک ہم بھگتتے چلے آ رہے ہیں. وہ آیت کون سی تھی؟ سامنے لیں اپنے قرآن کریم کی کاپی سامنے نکالیں. سورہ المائدہ ہے، 5 نمبر سورت ہے، اور اس کی آیت نمبر ہے 51. اللہ فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے. مخاطبین کون ہیں؟ ایمان والے. ان سے کہا جا رہا ہے کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، مت بنانا دوست. کن کو؟ یہود کو اور نصارہ کو. نصارہ کو اور یہود کو اپنا سرپرست نہ بنانا، ان کو اپنا ایلائی نہ بنانا، ان کے ساتھ پیکٹ نہ کرنا. اولیاء ایلائز نہ بننا ان کے، نہ ان کو بنانا اپنا اولیاء. یہ تھی کلیئر کٹ وارننگ ہمیں 42 سال پہلے. اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم خاتم نبیین، ان کے ذریعے، اس ہستی عظیم کے ذریعے یہ ہمیں یہ باور کروایا گیا تھا کہ لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، وہ آپس میں تو ایک دوسرے کے دوست ہیں. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. جو کوئی بھی ان کو اپنا سرپرست بنائے گا، جو کوئی بھی ان کو اپنا الائز بنائے گا، اللہ نے فرمایا تھا فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، وہ انہی میں سے ہوگا، انہی میں شمار کیا جائے گا. یہ آیت یہ کسی نے بتائی نہیں ان کو. فَإِنَّهُ مِنْهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ فرما رہا ہے کہ ایسی ظالم قوم، ان کو اللہ پھر کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ تھی وہ وارننگ. لیکن ہم نے کیا کیا؟ یہاں سے جہاز پکڑا اور سیدھے چلے گئے اپنے سرپرست کے پاس، یہود و نصارہ کے پاس، سرپرست اعلیٰ امریکہ، اس کی جھولی میں جا گرے ہم. یہ ہے سب سے بڑی ہماری کمبختی، بدنصیبی، جن کو ادراک نہیں تھا قرآن کریم کا. لا الہ کا نعرہ تو مار دیا تھا. یہ سب سے بڑی وائلیشن یہ ہم سے ہوئی تھی، جس نے اللہ تعالیٰ کی یہ ہم نے آیت کو کاٹا تھا، ہمیں توڑا تھا اس کو، جس کی سزا ابھی تک مل رہی ہے. سیدھے جا کے اس کی جھولی میں گر گئے، اور اس نے ہم سے پھر وہ بدلے لیے، آج تک بدلے لیتا جا رہا ہے. اس نے ہمیں اپنا کیا غلام بنا رکھا ہے، نصارہ نے بھی اور یہود نے بھی. اور ہم نے بھی پھر خوب دوڑے لگائی وہیں ان کے ملکوں میں جا کے اپنے اولادوں کو بسا دیا. یہ ہم نے خود کیا ہے. تو اللہ کہہ رہے فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، جو کوئی بھی ان کے ساتھ دوستی کرے گا، جو کوئی بھی ان کو اپنا سرپرست، اپنا ایلائی بنائے گا، تو اللہ نے فرمایا کہ تو اسی میں سے ہوگا وہ بھی. إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ. اللہ تعالیٰ جو ہیں وہ ظالم قوم کو کبھی ہدایت نہیں دیتا. یہ ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا. تو ہم نے تو وہی کیا جو اللہ نے جس بات سے روکا تھا، تو وہی کیا ہم نے. تو سزا تو ہمیں ملنی ہے. اور اس نے ہمیں اپنا غلام بنا رکھا ہے ابھی تک. نہ سیاسی آزادی، نہ معاشی آزادی، نہ کسی قسم کی تجارت کی آزادی، کسی قسم کی آپ کو آزادی نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں ہماری باغ دور ہے، اس کا ہاتھ ہے ہمارا گلا ہے. جب چاہے وہ دبا لے، جب چاہے وہ دباتا بھی رہتا ہے. اور اب تو کلیئر کٹ اس نے اپنے وہ جو ایجنٹ ہیں یہاں بٹھائے ہوئے، اپنے ایجنٹ IMF کے نمائندے جسے ہم کہتے ہیں، ان کے ذریعے پوری یہاں تو حکومت ان کی قائم ہے اور ہمیشہ سے رہی ہے. لیکن آج تو بالکل ان کی کلیئر کٹ ان کے ہاتھوں میں ہے. وہ رسا ہمارے گلوں میں انہوں نے ڈالے ہوئے ہیں. ہمارا ہر بچہ جو ہے وہ غلام ہے ان کا. یہ ہم نے وائلیشن کی تھی قرآن کریم کی. اور اسی طرح آپ دیکھیں 4:139 میں فرمایا تھا اللہ نے، یہ ہے سورہ النساء کی آیت نمبر 139. فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین. اللہ نے فرمایا تھا کہ اگر تم نے مومنین کو چھوڑ کر، یعنی کفار کو، یعنی وہ جو انکار کر رہے ہیں ان کو اپنا دوست بنایا تم نے، جو اللہ کی کتاب کا انکار کرنے والے ہیں. ویسے تو ہم نے بھی انکار کیا ہوا ہے. جو بندہ پریکٹیکل نہیں کرتا، اس پر عمل نہیں کرتا، وہ انکار کی حالت میں ہوتا ہے. تو اللہ نے فرمایا تھا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین،
یعنی وہ لوگ جو مومنین کو چھوڑ کر ان کو اپنا سرپرست بناتے ہیں، اس وقت بھی یہی ہوتا تھا، تو اللہ نے ان کو ہی منع کیا تھا. فرمایا ایبتغون عندهم العزت فإن العزت للہ جمیعا. خیال یہ ہوتا ہے ان کا، یعنی وہ اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہمیں ان کے ساتھ جڑنے سے، ان کا الائی بننے سے ہمیں کیا ہوگا، ہمیں قوت بہم پہنچے گی، ہمیں طاقت ملے گی وہاں سے. یہ ہمارا تصور ہوتا ہے، اور یہی ہمارا تصور تھا کہ ہم نے جب امریکہ کو اپنا الائی بنا لیا، اس کی سرپرستی میں آگے ہم اس کو اپنا دوست گردان لیا، تو یہ خیال تھا کہ چونکہ یہ سپر پاور ہے اس لیے ہمیں اس کے ساتھ ملنے سے کیا ہوگا، قوت ملے گی. تو اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، کہ تمام قسم کی جو پاور ہے وہ تو اللہ کے پاس ہے. ہم نے اس لیے ان کے پاس جاتے ہیں کہ ہمیں وہاں سے قوت ملے گی، ہمیں پاور ملے گی. تو اللہ نے تو منع کر دیا تھا کہ نہیں جانا ان کے پاس، بلکہ اللہ نے فرمایا تھا کہ دیکھو بات یہ ہے، سورہ المائدہ پہ آ جاتے ہیں. فرمایا تھا 55 میں 55 نمبر آیت ہے، سورہ المائدہ 5 نمبر ہے، اس کی آیت نمبر ہے 55. اللہ نے فرمایا تھا کہ انما ولیکم اللہ، یعنی یہ دیکھیں 1442 سال پہلے کیا کیا اعلان کروایا اللہ تعالیٰ نے. انما بے شک صرف اور صرف ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، تمہارا جو ولی ہے، تمہارا جو سرپرست ہے، یہ ہوتے ہیں اللہ، اس کا رسول اور اس کے مومن بندے. یہ ہوتے ہیں جن کے ساتھ انسان نے اپنا الائی بنانا ہوتا ہے، اپنا اتحاد کرنا ہوتا ہے، اتحادی بننا ہوتا ہے ان ہستیوں کا. انما ولیکم اللہ، اللہ ولی ہے، اللہ کا رسول ولی ہے، اللہ کا جو مومن بندے ہیں وہ ولی ہے. اور پھر یہ دوسرا ہم یہ کہ بھئی اللہ جو ہے اس کی ولایت کیسے ملتی ہے، وہ بذریعہ رسول ملے گی، رسول کی اطاعت کرنے سے ملتی ہے. اور مومنین جو ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ اس کی اطاعت میں ہوتے ہیں، ہمیں ان کے ساتھ رہنا ہے، ان کے ساتھ جڑنا ہے، ان کے ساتھ اتحاد قائم کرنا ہے. اور فرمایا کہ وہ کیا کرتے ہیں، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. یہ وہ لوگ ہوتے ہیں وہ اقامت صلاۃ کرتے ہیں، ایتاء زکوٰۃ کرتے ہیں اور رکوع کرتے ہیں. ہر وقت اللہ تعالیٰ کے سامنے سرنگوں رہنا. رکع کہتی ہوتے ہیں کہ کہتے اسی کو ہیں، رکوع کہتے اسی کو ہیں کہ ہر وقت مالک کے سامنے جھکے رہنا، کہ جو ہی اشارہ ہوا تو فوراً سجدے میں چلے، فوراً وہ امپلیمنٹ کر دی بات. اور آگے فرمایا کہ وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونَ. کہ پس جو کوئی سرپرستی اختیار کرے گا اللہ اور رسول کی، الذین آمنوا اور ایمان والوں کی، تو اللہ ہمارا یہی تو ہے حزب اللہ، اللہ کی جو جماعت ہے وہ یہی ہے حزب اللہ. فرمایا ہم الغالبون، اور ہمیشہ ہمیشہ یہی جو جماعت ہوتی ہے یہ غالب رہتی ہے. ہم نے کبھی امریکہ کو پکڑ لیا، کبھی روس کو پکڑ لیا، آج کل چائنا کے پیچھے لگے ہوئے ہیں کہ وہ ہمیں بڑا، ہمارا وہ بڑا ساتھی بن کے رہے گا اور ہمیں بڑا یہ کرے گا وہ کرے گا، ہمیں تحفظ ملے گا. تحفظ سوائے اللہ کی ذات سے کہیں سے نہیں ملنا، یہ دل سے نکال دیں. سب اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں، دوستیاں مفادات کی ہوتی ہیں. مت خام خیالی میں آئیں، مت اس میں جائیں، اس چکر سے نکل جائیں باہر. یہ اگر اسٹیٹ آپ کو ملی تھی اللہ کے نام پر ملی تھی، کسی امریکہ نے دی تھی آپ کو، کسی چائنا نے دی تھی آپ کو. چائنا تو بعد میں آزاد ہوا تھا، وہ تو ان کی اپنی پالیسیاں جو بھی ہیں اس کے مطابق وہ چلتے جا رہے ہیں، تو وہ اپنے اپنے مقام پر ٹھیک ہوں گے. ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم نے کیا کیا اپنی ذات کے ساتھ، اپنے لوگوں کے ساتھ، اللہ کے ساتھ کیا ہم نے کیا کیا بٹرے نہیں کیا. یہ جو چیزیں ہیں یہ غور طلب ہے. یعنی ہم نے وائلیشن کی، ہم نے قانون توڑا. یہ قانون تھا کہ آپ نے یہود کو اپنا دوست سرپرست، ان کا اتحادی نہیں بننا. دیکھ لیں آپ، اس امریکہ نے ہمارا پاکستان، مشرقی پاکستان بھی اسی نے انڈیا کے ساتھ مل کر گنوایا تھا ہمارا. یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے. اس نے ہمیں لارا دیا تھا، وہ 7واں بحری بیڑا چل پڑا ہے، وہ آ کے بچا رہا ہے ہمیں، اور ساتھ ہی وہ تو وہ فوجوں کو جناب انہوں نے سرنڈر کروا دیا، اور اس طرح وہ ہمارا ایک بازو ٹوٹ گیا. کون سا امریکہ؟ ان کی کیا دوستی ہے آپ کے ساتھ؟ جب اللہ نے یہ، اللہ سے بڑھ کر ہم عالم ہیں، اللہ سے بڑھ کر ہم جانتے ہیں باتوں کو. جب اس نے کہا تھا کہ آپ نے دوستی نہیں کرنی، یہ جو خاص طور پر دو قومیں ہیں، یہ نصارہ، یہ ہمیشہ سے مسلمانوں کے، مومنین کے یہ دشمن رہے. اللہ تعالیٰ کو پتا تھا، حالانکہ وہ بھی اللہ کے بندے، اللہ کی مخلوق ہے، لیکن ایمان کے حوالے سے دوستی نہیں کرنی ان سے، ان کے قریب نہیں جانا. ایمان والوں کو منع کیا گیا تھا
کیا وہ لوگ جو جنہوں نے کلمہ پڑھ لیا ایمان میں داخل ہو گئے ہیں اور ایمان ان کے اندر داخل ہو چکا ہے، ان کو یہ ثابت کرایا گیا تھا کہ آپ نے کسی بھی حوالے سے ان کے ساتھ دوستی نہیں کرنی. یہ تھی یہ مینڈیٹری پروویژن ہے، مینڈیٹری. یہ یعنی یہ آیت جو ہے یہ محکم آیت ہے، یہ متشابہ آیت نہیں ہے. یہ بالکل کلیئر کٹ واش گاف آیت ہے، اس میں کسی قسم کا کوئی ایمبیگوٹی نہیں تھی اس آرڈر کے اندر. یہ آرڈر تھا جس کو ہم نے اوبے کرنا تھا. یہ تھا وہ آرڈر. 73 سال ہو گئے اس کی جھولی میں پڑے ہوئے ہیں، کیا دیا ہمیں اس نے؟ وہ تو ہمیں وہ اپنے چنگل میں ہی پھنساتا رہا ہے، ہم سے ہی دیتا رہا کچھ نہ کچھ، اور دیتا رہا تو وہ بڑے بڑے جو تھے اس سور میں وہ کھاتے رہے، جس شکل میں بھی تھے وہ ان کو ملتا رہا، ان کی جائیدادیں بڑھتی رہی ہیں، ان کے بینک بیلنس بڑھتے رہے ہیں، ان کو ڈالر ملتے رہے ہیں ان غداریوں کے بدلے میں. یہ دشمنی لیتے رہے ہم سے، وہ دشمنی کرواتا رہا ان کے ذریعے، اپنے پٹھوں کے ذریعے. یہ ملک جنت جس کو آگ میں پھینک دیا گیا ہے، سڑ رہا ہے، مر رہا ہے انسان. اور ایسی ایک سچویشن ہے کہ جس میں لا یموت فیہا ولا یحیا، کہ جس میں نہ موت ہے نہ زندگی ہے. اس ملک کو کیسے کیسے لوٹا گیا، اس کی ایک لمبی داستان ہے. کیا بتائیں آپ اپنی نئی نسل کو، بلکہ بتانا چاہیے ان کو. یعنی کہ جب آزادی ملنے کے ساتھ ہی ایک تو ہم نے اپنا جو ہے وہ رخ کدھر کر لیا، یہود و نصارہ کے حوالے سے ان کے چلے گئے چنگل میں. ہم اپنا قبلہ ہم نے امریکہ کو مانا تھا، اور ساتھ ہی یہاں پہ لوٹا ماری شروع کر دی اس ملک عظیم کے اندر. یہ ہمیں آزادی ملی تھی. یہاں وہ جو کاروبار چلا کلیموں کا، کتنا لوٹا لوگوں نے. بڑی بڑی جو مراحت لی، بڑی بڑی انہوں نے جاگیریں سنبھالی، بڑے بڑے کوٹھیاں اور دکانیں، بڑے بڑے مقامات، جھوٹے کلیم داخل کر کے سیٹلمنٹ کے ذریعے کیا کیا نہیں ہوتا آ رہا یہاں پہ. اور کس طریقے سے ایک پورا 73 سال کی ایک لمبی داستان ہے، اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. کس طرح اور کس نے لوٹا ہے، اور اب بھی لوٹتے چلے جا رہے ہیں. یہ پچھلے 6 ماہ یہ جو چڑھا ہے ہمارا 2020 جو چڑھا ہے، یہ سارا لوٹا ماری کا سال ہے. کوئی چینی وائل لوٹ لیا، کوئی گندم وائل لوٹ لیا، کوئی آٹا لوٹ کے چل گئے. اور اتنا زرخیز اور زرعی ملک، اب یہ باہر سے منگوا رہے ہیں. پہلے باہر بھیجا ہے، وہاں ہمیں لوٹ کے وہاں بھیجا ہے، وہاں سے اب پھر ہمیں لٹا کے ہمارے پیسے اور ڈالروں کی شکل میں ان کو دے کے، اور چینی اور وہ جو گندم ہے واپس آ رہی ہے. یہ ہے ہمارے ساتھ جو کیا جا رہا ہے. کب جاگنا ہم نے؟ ایک طرف ہمیں عذاب الہی جو ہے مختلف شکلوں میں آ رہے ہیں اور آ کے رہتے ہیں، وہ ہماری کرتوتوں کی وجہ سے آتے ہیں. یہ ایک ایک کر کے انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لاتا ہوں ابھی چیزیں، وہ آیات اللہ لاؤں گا اور آپ کے سامنے رکھوں گا تجزیہ، اور آپ موازنہ کریں. پھر قرآن کریم کو خود سامنے لائیں کہ کس ذریعے سے ہمیں جو ہے وہ لوٹا جا رہا ہے، کس پشتیوں میں دھکیل دیا گیا ہے. کہیں مذہبی فرقہ پرستی، کہیں سیاسی ریشہ دوانیاں، تباہ و برباد کر دیا اس ملک کو. یہ ملک عظیم بڑی قربانیوں کے بعد ملا تھا، ایسے نہیں مل گیا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کمٹمنٹ کی تھی ہم نے اس عہد کی وفاداری نہیں کی. جا جھونکا ہمیں امریکہ کی گود میں ڈال دیا. ہمیں بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑتے، اللہ کی کتاب سے ہم اپنی رہنمائی لیتے، اور اس کے ذریعے سے ہمیں جو ہے اس ملک کے اندر وہ نظام غالب کرتے، اس کو قائم کرتے جس میں خوشحالیاں، کامرانیاں، جنات نکھر کے سامنے آتی. اور انسان جو تھا وہ ہماری مخلوق جو تھی وہ خوشحالی میں رہتی، امن میں رہتی، اللہ کے ساتھ جڑاؤ میں رہتی، ایمان کی حالت میں رہتی. ہم نے کیا کیا؟ یعنی ہر قدم پہ، یعنی ایک تو ہم نے رخ ادھر کر لیا اور یہاں پہ لوٹا ماری شروع کر دی. اور پھر انہی ملکوں کے ساتھ جا کے وہاں ہمارے وہ اولادیں تھیں ہمارے بڑے، وہاں رہنا شروع کر دیا اور ان کے ساتھ. یہ ہیں بنیادی چیزیں جو سمجھنے والی چیزیں ہیں. اور دوسری بات ہم نے کیا کی کہ یہاں پر فرقہ پرستی کو رواج دیا، گروہ در گروہ، فرقہ در فرقہ. اور یہ بھی وائلیشن کی ہم نے اللہ تعالیٰ کے قرآن کریم کے جو مختلف یہ جو آیات اللہ ہیں ان کی ہم نے وائلیشن کی ہیں. ہم نے ان کی کیا کی ہے؟ توڑا ہے. ہم نے قوانین الہی کو توڑا ہے. ہم نے یہاں فرقہ پرستی کو، فرقہ بندی کو رواج دیا ہے. دیکھیں آپ کو قرآن کریم کی سورہ آپ کو ملے گی، یہ آل عمران، اس آیت کو بھی توڑا ہم نے. اس کی سزا تو مل کے رہنی ہے. اسی وجہ سے ہمارا اب ہم دار البوار میں چلے گئے ہیں. یہ ہیں وہ بیسک ریزن، یہ ہیں وہ بیسک وجوہات
یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 100 نکالنے 130، یہ آپ کو رہنمائی ملے گی قرآن کریم میں، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے سورہ آل عمران، اور اس کی آیت نمبر 103 دیکھیں آپ ذرا، سورہ آل عمران 3 نمبر صورت ہے، اور اس کی آیت نمبر 103 میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، صفحہ نمبر ہے 77۔ یہ موجودہ قرآن کریم میں سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر ہے 103، 70 نمبر صفحہ ہے، آل عمران صورت ہے 3 نمبر اور اس کی آیت نمبر ہے 103، جس میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ نے فرمایا تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ خالق نے فرمایا تھا کہ تم نے کیا کرنا ہے، اعتصام کرنا ہے، جوڑنا ہے، تھامنا ہے، اللہ کے رسے کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ اللہ کا رسا قرآن کریم ہے، یہ جو ہمارے پاس ہے، جس کی ہم نے ناقدری کی ہوئی ہے، جب اس کی ناقدری ہوگی تو ہماری کہاں قدر ہوگی؟ فرمایا تھا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب کے سب نے اس کو پکڑنا ہے، وَلَا تَفَرَّقُوا، فرقہ بندی نہیں کرنی، فرقوں میں نہیں بٹنا۔ اور آگے فرمایا تھا وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم کیا تھے، دشمن تھے آپس میں، اور اس کے ذریعے تمہارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے محبت ڈالی تھی۔ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، اور اس نعمت کے ذریعے تمہیں اخوان بنا دیا تھا، تمہیں بھائی بند بنا دیا تھا۔ یہ تھی وہ نعمت قرآن، یعنی وہ فرقوں میں بٹی ہوئی جو سوسائٹی تھی، یہ مختلف قبائل میں دشمنیاں تھیں ایک دوسرے کے ساتھ، اس قرآن کریم کی وجہ سے، اس نعمت کی وجہ سے وہ کیا تھے، وہ بھائی بند بن گئے، اخوان بن گئے۔ یہ تھی وہ نعمت قرآن جو، لیکن چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے، یہ جو ہمارے ساتھ ہوا ہوا۔ اور آگے دیکھیں اللہ ہمارا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا، اللہ ہمارا ہے کہ وہ معاشرہ کیا تھا، وہ آگ کے کنارے پر تھا، وہ آگ جل رہی تھی اور وہ کناروں پر کھڑا تھا، وہ شفا حفرۃ من النار فانقذکم منها، اللہ نے وہاں سے نکالا۔ یعنی دشمنی کی جو آگ ہوتی ہے، وہ جو آگ جلاؤ ہوتا ہے، آگ جو تپ رہی ہوتی ہے، جل رہی ہوتی ہے، سب سلگائی ہوتی ہے، دشمنی کی آگ اس سے بڑی ہوتی ہے۔ یعنی ایک لکڑیوں کی نار ہے نا، یا گیس کی نار آگ جیسے کہتے ہیں، ایک نار ہے دشمنی کی جو انسان کو کہیں کا چھوڑتی نہیں ہے، قبیلوں کو قبیلے تباہ برباد، نسلیں تباہ برباد کر دیتی ہے وہ آگ۔ اس آگ میں وہ تھا، جیسے ہمارا اس وقت حال ہے، ہمارا پورا معاشرہ اس وقت آگ میں جھلس رہا ہے۔ یہ جو فرقہ پرستی کی آگ ہے، فرقہ بندیوں کی جو آگ لگائی ہوئی ہے پچھلے 73 سال سے خاص طور پر، اور فرقے در فرقے، فرقہ در فرقہ بنتے ہی چلے جا رہے ہیں، اس میں بڑھوتری ہوتی چلی جا رہی۔ یہ آگ یہ ہمیں نہیں چھوڑے گی، بہت خطرناک آگ جو ہم نے لگائی ہوئی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا تھا یہ قرآن کے ساتھ جڑنے، یہ حبل جو ہے یہ ختم کرتا ہے اس آگ کو، اس کے ذریعے وہ معاشرہ بچ گیا تھا۔ فرمایا کذالک یبین اللہ لکم آیاتہ لعلکم تہتدون، فرمایا یہ اس طرح اللہ جو ہے وہ اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے، سمجھاتا ہے لوگوں کو، تاکہ تم اس سے ہدایت پکڑو، تم اس سے گائیڈنس لو، یہ ہے اس کا پرپز۔ اور آگے فرمایا تھا کہ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، اور ہمارے اندر ایک گروہ جو ہے وہ رہنا چاہیے تھا، وہ ہر حالت میں ہونا چاہیے۔ مِّنكُمْ أُمَّةٌ، ایک ایسا گروہ، ایسے لوگ، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو کیا کرے، وہ خیر کی طرف بلاتے ہیں۔ یعنی ایک ایسا گروہ ہمیشہ اس امت میں رہنا چاہیے۔ ایک کی بات ہو رہی ہے، امتن، یہ ایک مٹھ، ایک گروہ، ایک ایسی، یعنی ایک ایسی پارٹی سمجھ لیں آپ، ایک ایسا گروہ سمجھ لیں، ایک ایسی جماعت سمجھ لیں جس کا ہونا ضروری ہے۔ صرف ایک گروہ جو اللہ کی کتاب کے ساتھ جڑا ہو، جو اللہ کی کتاب سے واقف رکھتا ہو، اس کی بات ہو رہی ہے۔ اور وہ اللہ کے الخیر قرآن کریم ہے، یدعون الی الخیر، جو بلاتا رہے لوگوں کو، جو پکارتا رہے جس الی الخیر، خیر کی طرف، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور ہر وہ جو کام اللہ تعالیٰ نے جس کو معروف طریقے سے بیان فرمایا اس کی کیا کرے وہ، یعنی الہی اللہ تعالیٰ کے جو قوانین ہیں اس کا پرچارک کرنا، اس کا حکم دینا۔ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ، اور منکرات سے منع کرنے والا۔ فرمایا وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی تو ہے پوتے فلاح پانے والے لوگ۔ اب اللہ ہمارا ہے، ایک بات یہ بتائی تھی، سمجھائی تھی اللہ تعالیٰ نے
کہ ولا تکونوا کالذین تفرقوا، فرمایا کہ نہ ہو جانا تم تفرقہ بازوں میں، تفرقوں والوں میں نہ ہونا، ان کی طرح نہ ہو جانا. ولا تکونوا کالذین تفرقوا، ان فرقہ پرستوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے کیا کیا کہ واختلفوا من بعد ما جاءهم البینات، کہ جنہوں نے اختلاف پیدا کر لیے بینات کے آنے کے بعد. یہ ہماری بات ہو رہی ہے، یہ ہماری بات ہو رہی ہے. من بعد ما جاءهم البینات، یعنی بین واضح کلیے دو ٹوک واضح احکامات آنے کے بعد جب اختلافات کیا انہوں نے اور فرقوں میں بٹ گئے، اس طرح نہ ہو جانا. واختلفوا ولا تکونوا، مت ہو جانا تم کالذین تفرقوا، جنہوں نے فرقہ فرقہ کر لیا ہے، جو متفرق ہو گئے. فرمایا واختلفوا، اور اختلافات پیدا کیے کب؟ من بعد ما جاءهم البینات، یعنی بینات یہ قرآن کریم ہے، یہ روشنی ہے، دلیلیں، یہ کلیئر کٹ احکامات آنے کے بعد کیا کیا؟ اختلافات پیدا کر دی، چھوٹے چھوٹے اختلاف پیدا کیے اور پھر اپنے اپنے گروہوں میں تقسیم در تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں. فرمایا وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یہی تو ہے عذاب عظیم میں مبتلا لوگ. یہ کیا ہم نے، یعنی دوسری بات، ایک بات ہم نے یہ کی کہ ہم نے اپنا رخ جو تھا نا وہ کر لیا ہم نے یہود اور نصارہ کی طرف، اور اس کی جھولی میں جا بیٹھے ہیں. اور دوسرا یہ کیا کہ ہم نے اللہ نے جس بات سے منع کیا تھا وہ کیا تھا؟ فرقہ پرستی، فرقہ بندیاں، اس سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ یہ نہ کرنا، اس سے تم تباہ و برباد ہو جاؤ گے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور اس عذاب میں مبتلا ہیں یہ قوم، اس وقت مبتلا ہے اسی عذاب میں. یہ ہے دوسری وائلیشن. اور پھر ساتھ ہی آپ دیکھیں یہ سورہ آپ کو ملے گی الانعام، اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 6:159 ہے، یہ 6:159 یہ سورہ الانعام ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد دیکھیں آپ، 1442 سال پہلے کیا فرمایا تھا اللہ نے اپنے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. انہوں نے فرمایا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ دیکھو ان الذین فرقوا دینہم، یعنی ان کے ذریعے ہمیں یہ بات بابر کروائی گئی تھی کہ بے شک وہ لوگ جو دین میں فرقہ بندی کرتے ہیں یا کریں گے، ان الذین فرقوا دینہم، تو فرقہ بازوں سے ہی بات کہی جا رہی ہے، فرقہ پرستوں سے. وَكَانُوا شِيَعًا، اور وہ جو گروہ بندیاں کریں گے، جتھے بنائیں گے مختلف قسم کے، فلاں جتھا فلاں نام رکھ کے ان کے مختلف قسم کے جتھے اور گروہ بندیاں. جیسے ہمارے پورا ملک اس میں گروہوں میں اور جتھوں میں تقسیم ہے، فرقوں میں تقسیم ہے، مختلف نام آپ جانتے ہیں، مختلف یہ ناموں کے فرقے ہیں جو اپنے آپ کو کہتے ہیں نہیں کہ فرقہ نہیں، یہ مسالک ہوتے ہیں، دھوکہ دیتے ہو، یہ فرقہ پرستی ہیں، یہی جو ہے فرقے، اور کیا کون سے فرقے ہوتے ہیں؟ ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا. تو اللہ نے فرمایا تھا اے رسول لست منہم فی شیء، آپ کا ایسے ان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، ان کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق نہیں ہے. 42 سال پہلے کاٹ دیا تعلق اللہ نے اپنے رسول کا فرقہ پرستوں کے ساتھ. ہم کس بھول میں چل رہے ہیں؟ بڑا ہم اس کے رسول ظاہر کرتے ہیں، کون سا اس کا ہمارا، کون سی بات پر ہم ان کی بات پر عمل کر رہے ہیں؟ یہ قرآن کریم ہے، یہ مولا کی باتیں ہیں، یہ احکامات الہیہ ہیں، یہ کسی بندے کی بات نہیں ہو رہی. یہ خالق کائنات کا کلام ہمیں یہ باتیں بتا رہا ہے کہ فرقہ پرستو تمہارا یہ اچھا ہوگا کہ رسول کا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اعلان کرایا گیا ہے. فرمایا انما امرہ الی اللہ، ہر چیز اللہ کے امر کے مطابق ہوتی ہے. ثم ینبئہم بما کانوا یفعلون، بتا دیا جائے گا جو تم کرتے آ رہے ہو. ہر کام اس اللہ کے امر کے حوالے سے ہونے ہیں. امر اللہ کا کہ فرقہ پرستی نہیں کرنی، یہ حکم تھا، ہم نے کیا کیا؟ وائلیشن کی ہے. پاکستان ملنے کے ساتھ ہی ہم نے یہ وائلیشن شروع کر دی تھی. ایک تو ہم نے اپنا جو رخ تھا وہ امریکہ کے جھولی میں ڈال دیا، ہم نے اپنے آپ کو اس کے جھولی میں ڈال دیا، رخ ادھر کر لیا، جس سے اللہ نے کلیئر کٹ منع کیا تھا ہمیں کہ یہود اور نصارہ کو اپنا دوست نہیں بنانا. یہ کلیئر کٹ مینڈیٹری آیات ہیں، یہ اللہ کے قانون ہے، یہ محکم آیات ہیں، ان میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہے. ایمان والوں سے بات کی جا رہی ہے. اپنے آپ کو ٹٹولے، یہ یوم احتساب ہے، یہ 14 اگست جو مناتے ہیں نا، یہ یوم احتساب کے طور پر منانا چاہیے. کون سی آزادی؟ آزادی یہ ہے کہ وہ موٹر سائیکلوں کے آپ کو نکال لیتے ہو سلنسر اور گاڑیوں کے،
اور پھر گھومتے پھرتی ہے پوری قوم سڑکوں کے اوپر دندناتے پھر رہے ہیں, ہوٹل بک ہو جاتے ہیں, اور بہت ساری محفلیں اور جناب جھنڈیاں اور یہ لگا کے بتیاں کس کو دکھاتے ہو؟ یہ آزادی ہے؟ لوگ غریب مر رہے ہیں بیچارے, بھوک سے مر رہے ہیں, لوگوں کے پاس مکان نہیں ہے, نوکریاں نہیں ہیں. وہ انسان جو ہے وہ بے بس ہو چکا ہے, وہ بیچارہ ایکسپوز ہو گیا ہے. لڑکیاں فاقے ان کے گھروں میں بیٹھی ہوئی لڑکیاں, کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. کہاں جائیں وہ؟ معاشرہ یتیمی کی حالت میں ہے. کدھر ہے یہ ہمارے اباؤ جو جن کے پاس اقتدار ہے؟ کدھر ہے وہ؟ سوائے اپنے پیٹ بھرنے کے کیا کام ہے ان کو؟ اور جہاں بھی دوا لگتا ہے وہ لگا کے وہ مار کے وہ اپنا چھڑا گھومتے ہیں, لے جاتے ہیں نکال کے وہاں سے. بھائی صاحب بتاش تم جبارین والا تم حساب کرتے ہو؟ لوگوں کی ہڈیوں سے گدا نکال لیتے ہو. ایسا آہنی پنجہ استعمال کرتے ہیں یہ لوگ. آزادی 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 یہ ہوتی ہے؟ آزادی ابھی تو ہمیں تو آزادی نصیب ہی نہیں جس معنی میں آزادی ہوتی ہے. یعنی قوم تب آزاد ہوتی ہے جب اس کے اوپر سے وہ غلامی کے جو توق ہوتے ہیں وہ اترے. اللہ نے فرمایا تھا کہ فلقتحم العقبہ, سمجھ لیا عقبہ کیا ہوتا ہے؟ عقبہ کیا ہے؟ یہ تو بڑی بڑی زبردست گھاٹی ہے وہ عقبہ. ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں وہ عقبہ کیا ہے. وہ گردنیں چھڑانا لوگوں کی. ہماری تو گردنیں پھنسا دی گئی ہیں. یہ سورہ اب تو البلد میں مل جائے گا, یہ سورہ البلد ہے, 90 نمبر ہے غالباً, یہ دیکھ لیں آپ. یہ آج میں 12 ہے, سورہ البلد ہے, البلد 90 نمبر سورت ہے قرآن کریم کی, صفحہ نمبر 782 ہے. یہ سورہ البلد 782 صفحہ ہے جو میرے پاس قرآن کریم ہے. اللہ نے فرمایا کہ وما ادراک ما العقبہ. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت بھی لوگ غلامیوں میں پھنسے ہوئے تھے. نہ کوئی معاشی غلامی, نہ کوئی معاشی آزادی, نہ کوئی سیاسی آزادی, نہ کوئی مذہبی آزادی. یعنی تمام قسم کی جو آزادیاں سلب کر رکھی تھی انہوں نے. عورتوں کو خطرناک صورتحالوں کے ساتھ غلامی کی زنجیروں میں جکڑا ہوا معاشرہ. تو اللہ فرما رہا ہے کہ فلقتحم العقبہ, وہ گھاٹی دور ہو گئی ہے جس کا اللہ نے فرمایا تھا. گزر گیا انسان وہاں سے. وہ جو شارپ ہوتی ہے, وہ جو یعنی پہاڑوں پہ جب جائیں جو چڑھنے والے جو شارپ ایک لائن ہوتی ہے, اس پر چڑھنا کوئی آسان کام نہیں ہوتا. گھاٹی کے اوپر اسٹیپ جسے کہتے ہیں, یعنی وہ جو ایسی چڑھائی کہ جس پر چڑھنا انتہائی دشوار گزار ہو, اور وہ بالکل پتلی سی ہوتی ہے لائن جس پر چڑھنا ہوتا ہے اس پہاڑی کے اوپر. یہ ہوتا ہے اللہ ہمارا وما ادراک ما العقبہ. کیا رسول آپ کو کیا وہ عقبہ کا ادراک ہو گیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا وہ گھاٹی کیا ہے؟ اور پھر دوسرا یہ کہ آپ کو تو کس قدر معلوم ہے کہ وہ عقبہ کیا ہوتی ہے. وما ادراک ما العقبہ. ہم نے ترجمہ یہاں یہ کیا ہے نا, اور تم کو کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے؟ اللہ کا رسول اور سمجھے نا, یہ ترجمے میں ٹنڈیاں مارتے ہیں. یہاں یہ ہونا چاہیے ترجمہ کہ اے رسول آپ کو کس قدر معلوم ہے کہ وہ عقبہ کیا ہوتی ہے. وما ادراک فلقتحم العقبہ, وما ادراک ما العقبہ, وہ گھاٹی. اور اے رسول آپ کو تو بہت اچھی طرح معلوم ہے وہ چڑھنا جو ہوتا ہے, اسٹیپ جو ہوتی ہے وہ پہاڑی, اس پر چڑھنا کتنا مشکل ہوتا ہے. وما ادراک ما العقبہ. اور وہ یہ ہے کہ فک الرقبہ, یہ ہے وہ گھاٹی. رقبہ فک الرقبتین, یہ ہے وہ گھاٹی. یعنی جس طرح وہ اس جو ڈھلوان کی طرح وہ جو اسٹیپ شارپ ایک ہوتی ہے نا پتھروں کے اوپر, پہاڑوں کے اوپر, جس پر چڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے. سیدھی جو ہوتی چڑھائی وہ بہت مشکل ہوتی ہے. تو اللہ کہہ رہا ہے کہ اے رسول فک الرقبتین, یہ گردنوں کو چھڑانا ان مہاجروں سے, ان سود خوروں سے, ان کی گردنوں کو آزاد کرانا, یہ ہے سب سے بڑی گھاٹی. یہ ہے سب سے بڑی جس میں گردن انسان کی پھنسی ہوتی ہے قرضوں کے اندر. جس طرح ہمارا اس وقت ملک جو ہے وہ انتہا درجے کے قرضوں کے اندر پھنس چکا ہے, یہودیوں کے اور نصرانیوں کے. کہاں چھوٹیں گے ہم؟ کون اطاعت کروائے گا؟
فک رقبۃ، یہ اللہ کے رسول جو ہے اس کے جو مومن بندے ہیں وہ آزاد کروا سکتے ہیں۔ اگر آج بھی وہ اپنا قبلہ جو ہے قرآن کریم کی طرف موڑ لیں رخ اپنا، اور قرآن کریم کو ہاتھ میں پکڑ لیں، یہ قرآن ہے جو آزاد کروا سکتا ہے، ادروائز کوئی اور فورس نہیں جو آزاد کروا سکے۔ فک رقبۃ، یہ ہے جو آزاد کروانا، یعنی آزادیاں دلوانا، اور خاص طور پر یہ جو معاشی غلامی ہے اس سے آزادی دلوانا، یہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور یہ انبیاء یہی کرنے آتے رہے۔ انبیاء کا سب سے بڑا یہی کام ہوتا تھا کہ لوگوں کو آزادیاں دلوانا، ان کو ان مہاجروں کے چنگل سے نجات دلانا، آزاد کروانا، یہ ہے فک الرقبہ۔ اور اس کا بڑا ادراک تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ کون کہتا ہے ادراک نہیں تھا؟ یہ ترجمے میں ڈنڈی مارتے ہیں کہ آپ کو کیا معلوم ہے کہ وہ راقبہ کیا ہے، عقبہ کیا ہے؟ اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کو کس قدر معلوم ہے کہ وہ عقبہ کیا ہوتا ہے؟ اور فرمایا کہ فک الرقبۃ، اور اس کو تو 270 میں فرمایا گیا تھا، 277 میں اس میں بھی ایک مد دی گئی ہے کہ آپ نے آزاد کروانا ہے کہ جو لوگ پھنسے ہوتے ہیں قرضوں کے اندر، قرضوں کے بوجھ کے اندر، ان کو آزاد کروانا۔ یہ انفاق میں آتا ہے، یہ آپ دیکھ لیں 277 میں، یہ چھٹی جو 6 مدیں جو آپ اللہ تعالیٰ نے فرمائی تھی، وَآتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ، یہ رقاب، یہ چھٹی مد ہے، قرضوں سے نجات دلانا۔ یہ ہے وہ گھاٹی جس میں ہم پاکستان کا 22 کروڑ عوام پھنس چکا ہے، ان کی گردنوں میں ٹوک ڈال دیا گیا ہے، اور ٹوک ڈالوانے والے ہمارے خود ہیں۔ یہ ہمارے یہ ملکی جو آقا تھے ہمارے، یہ ہے جو جنہوں نے ہماری گردنوں کے وہ شکنجے کسوا دیے ہیں، ٹوک ڈلوا دیے ہیں ان ظالموں نے، ان چند لوگوں نے، چند مٹھی بھر لوگ ہیں، یہ ہمیشہ سے چلتے آ رہے ہیں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں، کبھی کسی رنگ میں ہوتے ہیں۔ یہ کوئی اچھا یا برا والی کہنے کی بات نہیں ہے کسی کو، یہ ہمیں پھنسا کے اور پھر یہ خود اپنے چکر بازیاں کرتے رہتے ہیں، پھر وہ دوسرے لوٹتے رہتے ہیں۔ وہ ایک کو الزام دیا، دوسرا لوٹنا شروع کر دیا دوسرے۔ یہ چکر باز ہیں، چکر بازوں سے جان چھڑانا سب سے بڑا مسئلہ اس وقت یہ ہے اس ملک کا، ان چکر بازوں سے نجات دلانا، اور نجات صرف اور صرف یہ قرآن کریم کے ذریعے سے ملے گی، کوئی اور راستہ نہیں ہے۔ مومن کے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے کہ وہ ان چکر باز سے نجات دلائے۔ یہ ہے فک الرقبہ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، رل گیا انسان، کھانے کو کچھ نہیں ہے، مسغبہ، یتیما ذا مقربہ، باوجود قرابت داریوں کے انسان یتیم ہو چکا ہے، او مسکینا ذا متربہ، رل گیا بیچارہ، مزدور کسان ہاری رل گیا ہے، مٹی میں مٹی ملنے کے باوجود، مٹی میں مٹی بننے کے باوجود انسان جو ہے بیچارے کا پورا نہیں ہو رہا۔ یہ تھی وہ فلقتحم العقبہ، یہ ہے وہ گھاٹی، یہ ہے سب سے دشوار گزار کام، سب سے مشکل کام، قوموں کو آزادی دلوانا، اور خاص طور پر معاشی آزادی سے نجات دلانا، یہ ہے سب سے بڑا کام۔ کاش ہمارے بزرگ جو تھے بجائے امریکہ جانے کے اللہ کی کتاب کی طرف آتے، اس کے ادارے اسٹیبلش ہوتے، قرآن کریم کو سمجھایا جاتا، اس کی روح کے مطابق پڑھایا جاتا، بندے تیار کیے جاتے۔ لا الہ کا نعرہ تو لگا رہے سب نے، خوب لوگوں سے نعرے لگوائے، وہ بندے کدھر تھے؟ وہ بندے تو تھے ہی نہیں ہمارے پاس لا الہ کو سمجھنے والے۔ اگر لا الہ کو سمجھنے والے بندے ہوتے تو پھر تھے وہ جو آ کے سنبھال لیتے اس ملک کی ڈگر، اس کی جو باغ ڈور سنبھال لیتے۔ جیسے مکہ کے اندر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 سالہ جو اپنے جد و جہد کی ہے، وہ لا الہ کو سمجھانے کے لیے پہلے انہوں نے بندے تیار کیے ہیں، یعنی اس کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اس کو اچھی طرح سمجھانے کے حوالے سے، اس نظام کو، اس فکر کو، اس فلسفے کو، اس آئیڈیالوجی کو سمجھانے کے لیے 13 سال لگے۔ اور 13 سال سے پیچھے آپ دینے ہزاروں سال کا عرصہ جو انبیاء نے جس جگہ پر، جس لائن پر قائم جو کام کرتے چلے آ رہے تھے وہ انبیاء، وہ بھی ان کی محنت اس میں شامل ہے، سمجھاتے چلے آ رہے تھے۔ اور آخر میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی جی نے اپنے پھر ان ساتھیوں کو تیار کیا، اس فکر کے اوپر اس جماعت کو کھڑا کیا، تو اس جماعت نے پھر جا کے مدینہ کے اندر پھر ماشاء اللہ وہ سارے مراحل جو انجام دیے ان کے ذریعے سے، ان کے ہاتھوں سے اللہ تعالیٰ نے انجام دیے، کیونکہ وہ سمجھ چکے تھے کہ کیسے اسٹیبلش کرنا، کیا اسٹیبلش ہونا، یہ لا الہ ہے کیا،
تو ہمارے پاس کون سی ٹیم تھی؟ اگر ٹیم ہوتی، بندے تیار ہوتے تو امریکہ کی طرف نہ جاتے، ہم اس کتاب اللہ کی طرف آتے، اس کی حکمرانی کو قائم کرنے کی ہم تگو کرتے، یہ فرقہ پرستوں سے نجات حاصل کر لیتے، یہ وڈیروں سے، یہ جاگیرداروں سے، یہ بڑے بڑے جو سرمایہ دار کیپٹلسٹ جنہوں نے قبضہ کر لیا اس ملک کے اوپر، ان سے ہماری نجات ہو جاتی، ہمارا ایک اپنا تشخص ہوتا، اپنی ایک بات ہوتی، اس اللہ کی کتاب کے مطابق نظام ہوتا، تو پھر اس کا کچھ سین ہی کچھ اور ہونا تھا، اس ملک کا اور اس ملک کے لوگوں کا، اور بلکہ باہر کی دنیا کا بھی، کیونکہ یہاں سے پھر روشنی ملتی لوگوں کو۔ یہ ہے وہ نمونہ، کہاں گیا وہ نمونہ؟ یہ ہے ہماری آزادی۔ ایک طرف وبائیں، ہمارے اوپر اس وقت ان کا حملہ ہے، بے برے طریقے سے ہمارے اوپر جو ہے وہ حملہ ہے، ہمارے اپنے گناہوں کی پاداش میں ہمیں اللہ نے پکڑ لیا ہے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے یہ قرآن کریم کے اندر ہی، یہ 6:65 دیکھیں آپ، اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں؟ ہمیں بتایا گیا تھا کہ اللہ اس بات پر قادر ہے۔ 6 سورہ الانعام کی آیت نمبر 65، 166 صفحے پہ 166 پیج نمبر ہے، اور اس کی آیت نمبر آپ دیکھیں 65، 42 سال پہلے یہ اعلان کروایا گیا تھا۔ قل، جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا اے رسول آپ اعلان کر دیں، کہیں آپ، قل هو القادر، کہ اللہ قادر ہے اس پر، کیا کہ علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم باس بعض۔ اعلان کروایا گیا تھا جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر، اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا اے رسول اللہ فرمائے کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کیا کرے، تمہارے اوپر عذاب برپا کر دے، تمہارے اوپر عذاب لے آئے۔ کہاں سے؟ چھتوں سے، اوپر سے، یعنی آسمانوں سے، تمہاری چھتوں سے، اور تمہارے پاؤں کے نیچے سے، یعنی وہ جو اس وقت کیفیت آپ دیکھ رہے ہیں کراچی کے اندر، وہ کیا ہے؟ وہ آسمانی عذاب ہی تو ہے، اور کیا ہے؟ کوئی چیز اس کے آگے ٹھہر ہی نہیں۔ پھر وہ ایک دوسرے کو وہ دے رہے ہیں دشنام ترازیاں، یہ نہیں تھا، وہ نہیں تھا، فلاں تھا، یہ تھا، اور لوٹ لو کہ تم کھا گئے اس ملک کو، اس شہر کو، کیا بنایا تم نے اس کے شہر کے لیے؟ بے لگام بستیاں، ہجوم اکٹھا کر دیا، نہ کوئی پلاننگ نہ واسطہ، پیسے تم بٹورتے رہے ان سے بیچارے غریبوں سے۔ تو فرمایا کہ تمہارے اوپر عذاب برپا کر دے گا، لے آئے گا وہ اوپر سے، تمہارے نیچے سے پاؤں کے، اور یلبسکم شیعا، یا تمہیں کیا کرے، گروہ آپس میں جو ہے وہ گتم گتا ہو جائے، لڑ پڑے آپس میں، اور اس طرح تم ایک دوسرے تمہیں کیا کرے، وہ عذاب کا مزہ چکھائے تھے۔ وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، چکھو پھر مزے، لڑو۔ اور فرمایا انظر کیف نصرف الآیات، کیسے ہم بیان کر رہے ہیں آیات تمہیں، کبھی تم نے غور کیا ہے؟ غور تو کرو اس بات پر۔ انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، تاکہ وہ غور تو کرے اس پر کیا کہہ رہا ہے قرآن۔ اور یہ کیفیت ہے ہماری اس وقت، کہیں ٹڈی دل آ گیا ہے، کہیں جناب بیماریاں، کرونے کے نام پر بیماریاں، اور کہیں جناب علی عذاب کی مختلف قسمیں، اور ابھی تو رکا تو نہیں ہے، ابھی تو سلسلے چلنے ہیں۔ جب تک ہم اللہ کی کتاب کی طرف متوجہ نہیں ہوں گے، یہ عذابوں کی شکلیں چلتی رہیں گی، ہمارے نہیں بچیں گے ہم۔ 73 سال بہت ہوتے ہیں۔ اور پھر میں آپ کو ایک اور آیت دے کے اس پر میں آپ آج کا جو ہے نا وہ وائنڈ اپ کرتے ہیں، ختم کرتے ہیں اس بات کو، لیکن انشاءاللہ اس کا اگلا جو ہے وہ بھی شروع کریں گے، دوسرا جو اس کا آئے گا، یعنی اس کا جو اگلا درس آئے گا، اس میں بھی آپ کو بہت سارے مقامات ایسے ملیں گے۔ آج میں آپ کو ایک اور آیت جو ہے وہ آخر میں آپ سن لیں کہ دیکھیں، یہ میں جو آپ کے سامنے باتیں رکھ رہا ہوں، یہ ابھی تو سے باتیں نہیں کر رہا، 1442 سال پہلے جو اللہ تعالیٰ نے فرامین اس قرآن کریم کے ہمیں بتائے تھے، وہی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اور یہ قرآن کریم قیامت تک چلنا ہے، اس کی باتیں قیامت تک چلنی ہے۔ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مکہ والوں کے لیے تھی، یا صرف یہ مدینہ والوں کے لیے تھی، اس وقت کے لوگوں کے لیے تھی، نہیں، یہ تو قیامت تک چلنا ہے قرآن۔ اللہ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ کی وارننگ سن لیں، اللہ تعالیٰ کا حکم سن لیں، اللہ تعالیٰ کی یہ حدیث سن لیں، الحدیث قرآن کریم سن لیں، یہ اللہ کی بات ہے، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا فرمان اٹل ہوتا ہے، دو ٹوک ہوتا ہے، کلیئر کٹ ہوتا ہے، بگڑی نہیں ہوتی اس کے اندر۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ وَإِذَا أَرَدْنَا، کتنی زبردست یہ آیت ہے، اللہ تعالیٰ ریکارڈ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ نے 42 سال پہ ریکارڈ کی اس قرآن کریم کے اندر۔ اللہ ہمارا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً
کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں نا، امرنا مترفیہا، ہم مترفین کو، وہ جو اس بستی کے مترفین ہوتے ہیں نا، مترفین کسے کہتے ہیں؟ مترفین وہ جو دوسروں کی کمائی پر عیش کرے، کام دوسرے کریں اور لوٹ کر کوئی اور لے جائے، یہ مترف ہوتا ہے، گھر بیٹھا ہی سارا سال کسان ہاری، وہ بیچارہ وہاں محنت کر کے مزدوری کر کے ان کے فصلوں کو آبیاری کرتا ہے اور فصلیں اٹھا کے یہ لے جاتا ہے چودھری، یہ بڈیرا۔ اسی طرح مزدور فیکٹریوں کے اندر بیچارے وہ ساری دن رات اپنی جان حلال کر کے، اور یہ ایک وہ جو بڑے بڑے جو کیپٹلسٹ ہیں نا، سرمایہ دار، یعنی ان کی محنت کی کمائی اور خود یہ لے جاتے ہیں ساری اوپر سے اٹھا کے ملائی جتنی بھی ہوتی ہے، اور پھر یہ کیا کرتے ہیں، پھر مہنگے داموں چیزوں کو بیچنا، یہ مترف ہوتے ہیں، یعنی اپنے محلات عیش و آرام کی زندگی، لیکن ان کے اوپر، ان کسانوں کے مزدوروں کے اوپر، ان کی محنت کے اوپر، تو یہ مترف ہوتا ہے۔ مترف کون ہے؟ دوسروں کی کمائی پر پڑنے والا، ان کی کمائی پر عیش کرنے والا، ان کی محنت پر استحصال کرنے والا، یہ مترفین ہوتے ہیں۔ تو اللہ فرماتا ہے ہم ان مترفین کو یہ آرڈر کرتے ہیں، حکم کرتے ہیں، اس بستی کے، اس شہر کے، اس ملک کے جو مترفین ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں امرنا مترفیہا، ان مترفین کو ہم کیا کرتے ہیں؟ امر کرتے ہیں کہ تم کیا کرو، ففسقوا فیہا، کہ خوب تم فسق کرو، اللہ تعالیٰ کرو نافرمانی ہے، بھول جاؤ اللہ کو۔ ففسقوا، فسق کا مطلب ہوتا ہے اللہ کو بھول جانا۔ یہ سورہ الحشر کی آیت ہے کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ أُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ سورہ الحشر میں اس فاسق کی جو ہے وہ تشریح کی گئی ہے، فرمایا تھا کہ اے لوگوں اللہ کو نہ بھلا دینا۔ اوہو، اللہ کو بولنے سے کیا ہوتا ہے کہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، بیگانگی ذات کا شکار ہوتا ہے انسان، اپنی ذات کو بھول جاتا ہے کہ میں کیا ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کہاں میں جانا ہے، میرا مقام کیا ہے، تم خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، اسے کہتے ہیں بیگانگی ذات۔ فرمایا کہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، دیکھو ان لوگوں میں نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کو بلا دیا۔ اس سے ہوتا کیا ہے؟ اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، تم اپنی ذات سے بیگانہ ہو جاتے ہو، تم اپنے آپ کو ہی بیگانہ ہو جاتے ہو، تمہیں اپنی یعنی انر سیلف جو ہے، ذات جو ہے اپنی انسانی ذات، اس کو تم بھول جاتے ہو۔ تو فرمایا اولئک هم الفاسقون، یہی تو فاسق ہوتے ہیں، یہ ہے فاسق کی تعریف۔ اور بھی بڑی جگہ پر اس کی تعریف آئی ہے۔ فسق ہوتا یہ ہے کہ اللہ کے قانون کو توڑتے چلے جانا، اللہ کے قوانین کا احترام نہ کرنا، وائلیشن کرتے چلے جانا، ایک سے ایک بڑھ کر، یہ فسق ہے۔ تو اللہ ہمارا ہم کیا کرتے ہیں؟ ان مترفین کو، ان عیش پرست طبقے کو، یہ ہمارے جو آپ چند گنتی کے ہیں، ان کی اولادیں ہیں یا وہ خود ہیں، جن کے بڑے بڑے بینک بیلنسز ہیں، ملک کے اندر بھی ملک کے باہر بھی پراپرٹیز ہیں، یہ مترفین ہیں۔ تو فرمایا ان کو ہم کہتے ہیں ففسقوا فیہا، خوب عیش کرو، خوب آرام کرو، خوب اللہ کے قوانین کو توڑو اور بھاگو اللہ سے۔ تو فرمایا فحق علیک القول فدمرناها تدمیرا، بس ہمارا پھر کیا ہوتا ہے؟ ہمارا پھر وہ آ جاتا ہے حکم نامہ، ہمارا عذاب القول آ جاتا ہے 665 کے مطابق، فحق علیہ القول فدمرناها تدمیرا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں ان کو؟ جب ہمارا وہ حکم آ جاتا ہے ان کو یعنی تباہ برباد کرنے کا، تو اللہ کہتا ہے ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ فدمرناها تدمیرا، ان کی ہم بوٹیاں اڑا دیتے ہیں، ان کو پیس دیتے ہیں ہم ان کو۔ جیسے آپ کبھی کہیں بلاسٹ دیکھا، بلاسٹ جہاں بلاسٹ ہوتا ہے نا، وہاں انسانی کیچڑے اڑ جاتے ہیں، وہ جو پراپرٹیز ہوتی ہیں یعنی وہ بگولا ہو جاتی ہے، سب کچھ بھسم ہو جاتی ہے، یہ ہوتا ہے تدمیرا۔ فدمرناها تدمیرا، پیس دینا اچھی طرح، جیسے قیمہ پیستے ہیں، یہ ہوتا ہے پھر اللہ کہتا ہے۔ تو اب یہ مترفین جو ہیں خوب عیش کر رہے ہیں، یہ نہ سمجھا کہ ہم نے چینی نہیں کر کے لوٹ لی لوگوں کو، گندم غائب کر دی ہے، یہ دوائیاں ہم نے غائب کر دی ہیں، یہ ہم نے لوٹ کچھ ڈال کے خوب موٹے تازے ہو گئے ہم تو، ہماری اولادیں بھی، یہ تمہاری بربادی کا سامان اسی کے اندر ہے اے مترفین، اے وہ گروہ جو لوگوں کی کمائی کو لوٹ کر لے کے جا رہے ہو، جتنے بھی یہ ہے، جس شعبے میں بھی ہیں، سارا ملک رشوت خوری پہ چل رہا ہے اور سارا ملک جو ہے ربا پہ چل رہا ہے۔ اس کو انشاءاللہ اگلی پہ لائیں گے ہم اگلے درس کے اندر، اس کے بعد درس ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ کہ کون کون سی وائلیشن کی ہے ہم نے، جس کی سزا ہمیں بھگتنی پڑ رہی ہے، کون کون سا آرڈر ہم نے توڑا ہے،
اس کو ہم 1 بائی 1 کر کے انشاءاللہ موٹے موٹے جو اصول ہے پرنسپل جو قرآن نے دیے ہیں اس کو انشاءاللہ اگلے ہم لائیں گے کس میں. تو لہذا یہاں اتنا ہی کافی ہے. یہ مترفین کو اب وارن کر دیا گیا ہے. اس درس کے ذریعے بھی ان کو وارننگ کی جا رہی ہے کہ خوب لوٹ لو، اب تمہارا بربادی کا ٹائم آ چکا ہے. یہی تمہاری بربادی کا ٹائم ہے. اگر تم پیچھے نہیں ہٹو گے، اللہ کے قانون کے ساتھ نہیں جڑو گے، جن کے حقداروں کو حق لوٹا وہ واپس نہیں کرو گے تو مارے جاؤ گے. تم فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا. تو فرمایا کہ یہ جب ہم ارادہ کر لیتے ہیں تو یہ ہم کرتے ہیں. اب دیکھ لیں کہیں اس ارادے میں ہم آ تو نہیں گئے مترفین، یہ دیکھ لیں آپ، ورنہ تباہی بربادی تو لازم ہو چکی ہے. لہذا آج اتنا ہی کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اب اگلے درس میں اس کو مزید کھولیں گے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. دعا کر لیتے ہیں. سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. رب حفظا من كل شيطان مارد حفظا من كل شيطان مارد حفظا من كل شيطان مارد رب حفظا من كل شيطان مارد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبرحمتك يا أرحم الراحمين.